من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 43، کتاب الصلاۃ کا درس نمبر 13 اور شرح لمعہ کا درس نمبر 43۔ کتاب الصلاۃ الرابع، چوتھی شرط، نماز کی چوتھی شرط سے آج شروع کر رہے ہیں۔ پہلے عبارت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع المکان الذی یصلی فیہ، والمراد به هنا ما یشغلہ من الحیز او یعتمد علیہ ولو بواسطۃ او وسائط، ویجب کونہ غیر مغصوب للمصلی ولو جاہلا بحکمہ الشرعی او الوضعی لا باصلہ او ناسیا لہ او لاصلہ علی ما یقتضیہ اطلاق العبارت، وفی الاخیرین للمصنف قول آخر بالصحت وثالث بها فی خارج الوقت خاصة، ومثلہ القول فی اللباس واحترزنا بکون المصلی هو الغاصب، اما لو كان غیرہ فإن الصلاة فیہ بإذن المالک صحیحۃ فی المشہور، کل ذلک مع الاختیار، اما مع الاضطرار کالمحبوس فیہ فلا منع، خالیا من نجاست متعدیۃ الی المصلی او محمولہ الذی یشترط طہارتہ علی وجہ یمنع من الصلاۃ، فلو لم تتعدى او تعدت علی وجہ یعفى عنہ کقلیل الدم او الی ما لا یتم الصلاۃ فیہ لم یضر طاہر المسجد بفتح الجیم، وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا، والافضل المسجد لغير المرأة او مطلقا بناء على اطلاق المسجد على بيتها بالنسبة اليها، كما ينبه عليه، وتتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها او عوارضها ككثير الجماعة، فالمسجد الحرام ب100,000 صلاة ومنه الكعبة وزوائده الحادثة، وإن كان غيرهما أفضل فإن القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد، واختص الفضل بأمر آخر لا تقدير فيه، كما يختص بعض المساجد المشتركة في وصف بفضيلة زائدة أما اشترك فيه من غيره، والنبوي بالمدينة ب10,000 صلاة، وحكم زيادته الحادثة كما مر، وكل من مسجد الكوفة والأقصى سمي به بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام ب1000 صلاة، والمسجد الجامع في البلد للجمعة أو الجماعة
وإن تعدد ب100 ومسجد القبلة كالمحلة في البلد ب25 ومسجد السوق ب12 ومسجد المرأة بيتها بمعنى أن معلوماتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد، أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة فلا تفتقر إلى طلبها بالخروج، بل هو كمسجد مطلق أو كما تريد الخروج إليه فتختلف بحسب الظاهر الثاني. ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وزيد في بعض الأخبار كمفحص القطات، وهو كمقعد الموضع الذي يكشفه القطات وتلينه بجوجها لتبييز فيه، والتشبيه به مبالغة في الصغر بناء على الاكتفاء برسمه حيث يمكن الانتفاع به في أقل مراتبه وإن لم يعمل له حائط ونحوه. قال أبو عبيد الحذاء راوي الحديث مربى أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة: وقد سويت أحجار المسجد فقلت جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك، فقال نعم ويستحب اتخاذها مكشوفة. حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کے زیر اہتمام شرح لما کا درس نمبر 43 آج شروع ہو رہا ہے، اور آج کا درس مکان مصلی کے بارے میں ہے، نمازی کے مکان کے بارے میں۔ وہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ ایسے مکان میں، ایسی جگہ نماز پڑھے جو جگہ غصبی نہ ہو، ایسی جگہ نماز پڑھے جو نجس نہ ہو۔ مکان مصلی میں مکانی اعتبار سے، نسبت سے یا تعداد مصلین سے، نمازیوں کی تعداد سے افضل و مفضول کی بحث ہوگی۔ جیسے مسجد الحرام میں کوئی ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبوی میں پڑھے تو 10,000 کے برابر ہے، مسجد اقصی یا کوفہ میں پڑھے تو 1,000 کے برابر ہے، مسجد سوق میں پڑھے یا مسجد ذوالقبلتین میں تو 25 کے برابر ہے، پھر 12 کے برابر ہے جو محلے کی مساجد ہیں۔ عورت کے لیے مسجد فرماتے ہیں کہ اصولاً اس کا گھر ہے، اگرچہ کوئی منع نہیں ہے، وہ مسجد میں آئے تو کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ مسجد کتنی ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ فاختہ کی جو انڈے دینے کی جگہ ہے اتنی بھی بنائے تو بنائے ضرور۔ پھر فرماتے ہیں کہ آیا سارا مکان پاک ہو یا صرف مسجد پاک ہو جائے، یہ جہاں پہ آپ نے سر ماتھا رکھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو فرماتے ہیں مسجد کا پاک ہونا بھی کافی ہے۔ جو مسجد ہے اسی کو اگر پاک کر لے وہ پاک ہو، باقی جگہ پاک نہ بھی ہو تو اکتفا ہو جاتی ہے۔ یہ کیونکہ آسان درس ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ اگلے سنڈے سے بشرط زندگی 12 بجے ٹھیک کلاس شروع کر دیں گے۔ آج ذرا دیر سے شروع ہوئی تو آج ایک ہی کلاس پڑھیں گے، اگلے سنڈے کو انشاءاللہ 2 یا 3 کلاسیں پڑھیں گے۔ الرابع المکان الذی، چوتھی شرط یاد ہے نا، 7 شرطیں بیان کی تھی، 3 ہم پڑھ چکے ہیں، 4 باقی ہے، ذرا ریپیٹ کریں۔ نمبر 1 وقت، نمبر 2 قبلہ، نمبر 3 ستر العورت، نمبر 4 مکان، نمبر 5 طہارت البدن، نمبر 6 ترک الکلام، نمبر 7 اسلام۔
کافر اگر یہاں آئے، ہندو ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، وہ یہاں آئے بھی ہیں، سینٹر میں آتے رہتے ہیں کیونکہ ابھی وقف مسجد کا نہیں ہے، تو یہاں پر کئی دفعہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھی پوری ہماری طرح، ان کی نماز قبول نہیں ہے کیونکہ اسلام کی شرط ہے نماز کے لیے۔ آپ نے نجس کپڑوں سے نماز پڑھی، قبول نہیں، شرط ہے کہ طہارت البدن ہو۔ آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، قبول نہیں۔ آپ نے نماز کے اندر فون آنسر کر دیا تو یہ ایس ایم ایس کا کیا حکم ہے؟ صحیح ہے، اگر نماز میں ایس ایم ایس کریں یا نماز میں یوں میسج پڑھ لیں، دیکھ لیں، باطل تو نہیں ہے، باطل کہاں ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، ظاہر ہے باطل تو نہیں ہوگی۔ جیسے سامنے کوئی بندہ ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو جب کلاس ختم ہوگی اس کے بعد آپ سے بات ہوگی اور اس کا ٹائم لگے گا، ایسے نہیں ہوگا، کھڑے کھڑے کام نہیں ہونے والا، جلدی ہے تو چلے جائیے، واپس آ جائیے، یہ کام بڑا لمبا کام ہوتا ہے، تو آپ ذرا کلاس بیٹھ جائیں۔ تو اگر آپ دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز شروع کی ہوئی ہے، فون بجا ہے، فون آپ کے ہاتھ میں تھا مثال کے طور پر، یوں پکڑا ہوا، یوں آپ نے کر لیا ہے، تو نماز باطل نہیں، مکروہ ہے، باطل نہیں ہے نماز مکروہ ہے۔ اگر آپ کی توجہ بالکل ہٹ گئی ہے، نہیں میسج کر نہیں، توجہ ہٹ جائے گی نا اس سے، تو میسج کر رہے ہیں تو توجہ بالکل ہٹ جائے گی، پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ ہر وہ کام جو ایسا ہو جو ہٹا دے توجہ کو، اگر پڑھ رہے ہیں تو مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے، اس کو پریکٹس نہیں کرنا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مولوی صاحبان آج کل جمعے کی سورت نہیں پڑھتے، بیچارے وہ فون لے کے کھڑے ہو جاتے، فون لے کے کھڑے ہو جاتے۔ ہمارے یہاں بھی پڑھائی ہے نماز، یہاں وہ کہیں فون کی بیٹری چلی گئی تو انا تعالیٰ پہ آ گئے، انا للہ، واقعی انا للہ۔ اسی لیے تو حکم ہے نا کہ مولوی سے دوسرے کام نہ کراؤ، بیچارے سے ٹیکسی ویکسی نہ چلواؤ، نمازیوں کو چاہیے کہ مولویوں کی خدمت کریں۔ تو یہ ترک الکلام، اسی طریقے سے آپ نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی، آج کل عام پوچھا جا رہا ہے کہ وقت سے پہلے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر روٹین، ہاں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ہاں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ مکروہ تو پھر بھی ہوگا، مکروہ ہوگا کیونکہ ہاں آپ کی توجہ ہٹے گی نا، ہاتھ کی بھی مکروہ تو ضرور ہوگا مگر حرام نہیں ہے، مبطل صلاۃ نہیں ہوگا۔ آپ نے، میں نے انجوائے کیا، ایک مرتبہ جمعہ پڑھایا ایک جگہ، تو پیچھے ایک لڑکا کھڑا تھا جو پہلی دفعہ جمعہ میں آیا تھا، بیچارہ زندگی میں پہلا جمعہ پڑھ رہا تھا، تو اس کو ظاہر ہے کسی نے کال کی ہوگی، اس نے پیچھے سے کہا کہ ویٹ اے منٹ، مولانا از ان سیکنڈ رکعت، تو اس کی نماز تو ہو گئی نا، ظاہر ہے پہلی اور آخری پڑھنی تھی بیچارے نے۔ تو یہ شریعت بتانی بھی ضروری ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ حوزہ علمیہ زندہ رہے، تاکہ حلال حرام کا پتہ تو چلتا رہے۔ ابھی ہم نے سید صاحب کو بھیجے نا، وہ جو حلال حرام کی ہم نے ایک جو درس کیا تھا 2 ہفتے پہلے، قیامت مچا دیا اس نے پورے امریکہ میں، یوتھ میں، اللہ اکبر کیا درس تھا، 48 منٹس کا درس ہے، قیامت کر دیا اس نے، جو حلال حرام پوری لسٹ دے دی اس میں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو یہ 7 شرائط ہیں، پشت بہ قبلہ ہو کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہاں تو یہ 7 شرائط ہیں، اس میں سے آج ہم پڑھ رہے ہیں چوتھی، شاباش، جو کہ ہے
ہاں اب صحیح سب دیکھیں ہماری قوم کتنی تیز ہے ماشاءاللہ. لڑکا آیا لیٹر چاہیے اس کو تو وہ کہہ رہا ہے میں کلاس کے اندر بات کر لوں 2 منٹ, ٹائم نہیں میرے پاس. ہاں اور آنا زندگی میں آخری مرتبہ ہوتا ہے, پھر کبھی نہیں آتے. ہزاروں لیٹر لے گئے سوائے ایک کا دکا کہ کوئی نہیں آتا. اللہ ہدایت فرمائے. بس ملازم فرمائے. الرابع, چوتھی شرط نماز کی, المکان الذی یصلی فیہ, ایسا مکان جس میں نماز پڑھی جاتی ہے. وہ مکان اس کا حکم ہے کہ اس مکان کو کیا ہونا چاہیے. وہ مکان کیا ہونا چاہیے فرماتے ہیں والمراد بہی ہونا, مراد یہاں مکان سے کیا ہے؟ مکان اس نماز گزار کا, نہ اس حیثیت سے کہ وہ رہتا ہو وہاں پر. ہاں من الحیز, حیز وہ مکان جو مشغول کرے اس مکان میں اسے نماز میں, او یا تعمد علامہ یشغلو, حیز نہیں حیز حائز ہے نا, حائز جگہ, حوضہ جگہ, مرکز, وہ جو گھیر لے, گھیرنے کو کہتے ہیں. ما یشغلہ من الحیز, وہ گھیرنے میں سے, مکان میں سے, ہاں حصار بھی اسی میں, گھیر لے, جو گھیر لے اس نمازی کو. ما یشغلہ, ما یشغلہ یہاں مراد یہ ہے جس میں مشغول ہو, وہ جسے وہ اشغال کر لے, اپنی جگہ بنا لے, من الحیز مکان سے, او یعتمد علیہ یا جس پر اعتماد ہو جائے. مکان نہ بھی ہو, جہاز ہے, جہاز اڑ رہا ہے, زمین پہ تو نہیں ہے, وہی یعتمد علیہ. ولو بواسطۃ او وسائط, اگرچہ وہ واسطے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, کشتی ہے, کشتی کے ذریعے صحیح, یا وسائط کے ذریعے اسے اس جگہ کو گھیر لے, اشغال کر لے. فیجب کونہ غیر مغصوب, گویا اس کو یوں فرما رہے ہیں کہ ما یشغلہ من الحیز یعنی فضائے خالی, خالی تھی جگہ حیز, اس کو مشغول کیا ہے. مکان خالی تھا, اس میں جا کے نماز کی وجہ سے اسے مشغول کیا ہے. یہ جی ہاں, جو حکما کا معنی ہوتا ہے نا کہ واسطہ یا وسائط, خود ایک وسیلے کے ذریعے اسے گھیرے, اسے اپنے مصرف میں لائے, یا کئی وسیلوں کے ذریعے لائے, باندھ کے رکھا ہوا ہو چپو سے, فلاں سے, اس سے, اس کو کہتے ہیں مکان. اس پر لمبی بحث ہے فلسفے کی, منطق کی, اب اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَجِبُ كَوْنُهُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ لِلْمُصَلِّ, واجب ہے وہ مکان غیر مغصوب ہو, غصبی نہ ہو. آپ نے کسی کا مکان قبضے میں کر لیا, جیسے آج کل کون المکان غیر مغصوب ہے, یعنی کونوں کی ضمیر مکان کی, مکان واجب ہے کہ مکان ہو غیر مغصوب, غصبی نہ ہو. للمصلی, مصلی کے لیے, خود اس نے غصب کیا ہو یا دوسرے نے کیا ہو. ولو جاہلاً بحکم شرعی, اگرچہ وہ اس شرعی حکم سے جاہل ہے
کہ مکان مغصوب میں نماز نہیں ہوتی، اس کو معلوم نہیں، تب بھی اس کی نماز باطل ہے. شاباش. ابل وضعی، یا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ مکان غصبی ہے کہ نہیں. اول وضعی، ہاں، وضعی میں حکم وضعی کہ یہ مکان لا باصلہ، نہ اصلی اعتبار سے. یہ حکم تکلیفی اور حکم وضعی، یہ جو حکم شرعی ہوتا ہے وہ تکلیفی ہوتا ہے. حکم تکلیفی کتنے ہیں؟ 5: واجب، حرام، مکروہ، مندوب، مندوب، مکروہ، مباح. مباح. یہ ہو گئے پہلا شرعی، شرعی، یہ حکم شرعی. واجب. وضعی نسبت کے ساتھ ہوتا ہے، میاں بیوی اگر کا مسجد ہے نہ، نسبت اس مکان کی غصب کے ساتھ ہے کہ نہیں، یہ وضعی ہے جو سبب سے ہوتا ہے. سبب سے، زوجیت، کنٹریکٹ، اجارہ، یہ حکم وضعی. ولو جاہلا بحکم شرعی او الوضعی، لا باصلہ، نہ یہ کہ اصل غصب سے واقف نہ ہو. اصل غصب سے واقف ہے، حکم سے واقف نہیں ہے کہ آیا غصبی مکان میں نماز حرام ہے یا جائز ہے، اس سے واقف نہیں. آیا یہ مکان غصبی ہے ہے کہ نہیں، شاباش. اصل غصب سے واقف ہے، کہ غصبی ہو ہاش، نہیں ہو، شاباش. یہ مگر اس کو اس کے بارے میں پتہ لا باصلہ. اور ناسین لہو، یا بھول گیا ہے، اسے پتا تھا، نصیب. ہاں بھول گیا ہے. او ناسین لہو، یا بھول جائے اس مکان کو. او لاصلہ، یہ لہو پہ عطف ہے، یا غصب کرے اصل. اب ایک اور بات آ گئی، اصل غصب کو اول اصل ہی، یا بھول گیا ہے اصل غصب کو. ٹھیک ہے، بھول گیا اصل غصب کو اس اعتبار سے کہ یقتضی علامہ یقتضی ہے بے اطلاق کے لیے عبارت، اس اعتبار سے جو مطلق عبارت ہے کہ واجب ہے مکان غصبی نہ ہو، اس کو بھول گیا ہے. یعنی یہ شرط، ہاں، اسے یاد ہی نہیں رہا. یہ چوتھی شرط. وفی الاخیرین، ان دونوں اخیروں میں، یہ ناسین یا لاصلہ ہی میں، مصنف کے لیے قول آخر بھی ہے، بالصحت، صحت کا قول ہے. وثالث عطف ہے قول آخر پہ. ایک تیسرا قول بھی مصنف کا ہے کہ اگر وقت خارج ہو گیا ہے تو نماز صحیح ہے، وقت رہتا ہے تو نماز باطل ہے. کس میں؟ اسی، ہاں اسی میں. وقت رہتا ہے تو ہاں، وفی الاخیرین، آخری دو میں، ناسین یا اصلہی میں، مصنف کے لیے قول آخر ہے بصحت ہی، صحیح ہے. سمجھا نہیں. کہتے ہیں یہ جو بھول گیا ہے اچھا، یا اصل کو بھول گیا ہے، شرط کو بھول گیا. ہاں، تو اس صورت میں ایک اور قول ہے، فرماتے ہیں صحیح ہے نماز، بھول جو گیا رفیع امتی. اور اس میں ایک ہاں. اور بات ہے کہ اگر وقت باقی، یہ نہ، یہ اور قول ہے، یہ اور یہ تیسرا قول آ گیا. اچھا، بثالث، ہاں، تیسرا قول آ گیا. بثالث، ہاں، وثالث بہا فی خارج الوقت خاصتاً. تیسرا قول ہے کہ ثالث بالصحت، اچھا بہا صحت کی طرف پلٹے گی زمین، اچھا، فی خارج الوقت خاصتاً، وقت نکل گیا ہے تو نماز صحیح ہے. ومثلہ القول فی اللباس، لباس میں بھی یہی قول ہے اسی قسم کا مصنف کا.
فاحترزنا بکون المصلی هو الغاصب اما لو کان غیرہ فإن الصلاة فیہ بإذن المالک. ہم نے اعتراض کیا ہے، یہ بیان نہیں کیا کہ مصلی خود غاصب ہو، اس لیے کہ اگر غیر غاصب ہو تو پھر کیا جائز ہوگی؟ غصب میں جائز نہیں، خود ہو یا غیر ہو. شاباش. پہلا اگر کوئی اور، اما لو کان غیرہ، اگر غاصب غیر ہو، فإن الصلاة فیہ بإذن المالک، تو نماز اس میں غاصب کی اجازت سے جائز نہیں ہوگی، اصل مالک کی اجازت سے جائز ہوگی. مالک کی اجازت. یہ ہمارے ہاں جو شفا وفا نہیں کرتے سید صاحب، شفا کر دیا زمین پہ، یہ حرام ہے نا. یہ کسی کی زمین ہے اور آپ نے شفا کر دیا ہے. صحیح صاحب ذرا پاؤں بچانا ہے آپ نے. ہاں ٹھیک ہے، میں ادھر رکھ لی بس. اب آپ ٹھیک ہو گیا جناب؟ مجھے بھی وہ آپ لے آؤ انکل کے لیے نہیں کوئی بات ٹوپی والے لے آؤ، نہیں، کوئی نہیں. نرالا سے اس کے اوپر والا لے آؤ. کہو بھائی میرا کہو، ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ دے دیں. لے آؤ لے آؤ، لے آتے ہیں ابھی، جلدی لے آؤ. میں شام اسی کو کھا رہا ہوں. لے آؤ لے آؤ. یہ لے یہ بیٹھے لے لے. چھوڑ دیں. جلدی سے آ جانا. کوئی بات نہیں. ہمارے استاد تھے یعنی مالک جو ہے آغا مدرس، وہ چائے پیتے تھے. ہم نے کبھی سوچا نہ تھا کہ درس میں چائے پیئیں گے. استاد پیتے تھے. امی بناتی تھی چائے، تھرموس بھر کے اب لاتے تھے. فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحیحۃ فی المشہور. مشہور قول یہ ہے فقہا کا، اگر میں غاصب نہیں ہوں، غاصب زید ہے، تو میری نماز اس وقت تک جائز نہیں جب تک اصل مالک سے اجازت نہ لوں. ٹھیک ہے. پڑھنی جائز نہیں تو پڑھانی تو بدرجہ اولا جائز نہیں. جو مالک جو مولانا آئے ہیں جنہوں نے مجلس پڑھی، میں نے ایک سنٹر بیچا تھا، جسے بیچا تھا اس نے آج تک پیسے پورے نہیں دیے. میں نے مزدوری کر کے وہ پیسے دے دیے فاؤنڈیشن کو، مگر وہاں تو نماز اس کے اپنے بھی جائز نہیں. بیوی کی نماز بھی حرام ہے، بچوں کی نماز بھی حرام ہے. غصب ہے. ہماری قوم میں کیونکہ حلال حرام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا وہ کمیونٹی کے بڑے لیڈر بھی بنے ہوئے، بلکہ میں نے سنا ہے نمازیں بھی پڑھاتے ہیں. قیامت کے دن تو ظاہر ہے کہ وہ ضرور مجازات ہوں گے، دنیا میں بھی سزا ملے گی. نہیں ہم تو نہیں چاہتے انشاءاللہ، ہم تو چاہتے نہ ملے بیچاروں کو. غصبی بھی ہے تو بھی نہ ملے، ہم تو نہیں کہتے، مگر ملے گی. ایک قدرت کا قانون ہے سید صاحب. اگر میں آپ کو تکلیف دوں نا، میں لاکھ بھی آپ کو معاف کر دوں، آپ لاکھ بھی مجھے معاف کر دیں، تھوڑی بہت سزا اللہ مجھے ضرور دے گا. میں نے ہمیشہ اس لیے ڈرنا چاہیے. آپ کی بات دہراتا رہتا ہوں. ہاں ڈرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ کیا دل سے کوئی نہیں دیتا؟ کہاں دل سے معافی دیں گے؟ بالکل شاباش، بالکل. آپ نے حدود شریعت توڑی ہے. باپ بیٹے کی بات نہیں مانتا، باپ خاموش. یہ تو آپ ذرا کہیں نا اپنے بھتیجے کو، حسین رضا کو، آج کا درس چلا دے ٹی وی پہ بھی، کیا اس قابل ہے؟ آج تو عبارت بھی تھوڑی ہے، آج کا لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ چل جائے کم از کم. خاص طور پر آج کا درس بڑا قیامت کا درس ہوا ہے اب تک جو ہوا ہے. یعنی اس میں جو اصل شریعت بیان ہو رہی ہے نا، وہ لوگ پڑھ لیں، بے شک کتاب نہ پڑھیں، شریعت تو سمجھ جائیں. بہت سارے لوگ ہیں جو غصبی، شاباش، بہن کا غصب کر لیا،
وراثت میں سے نہیں دیا، ماں کا حق غصب کر لیا، بھائی کا بھائی کا حق غصب کر لیا، شاباش، بغیر اجازت کے رہ رہے ہیں، استاد کا غصب کر لیا، ماں بہن بھائی بیٹے بیٹوں کا غصب کر لیا، ایسے چیٹنگ تو نہیں ہے نا، معافی کیسے اس ملے؟ میں معافی ہو گئی. خاص طور پہ امریکہ میں یہ پریکٹس رانگ ڈوئنگ کی بہت ہو رہی ہے، جی اس لیے اب ہم نے آپ کی دعا سے 9 کتابیں چھپوا لی ہیں، 9 کتابیں، پورا جو کم کا کورس ہے نا، 9 کتابیں شکر پورا چھپوا لیا، یہاں پر پورا پڑھائیں گے، پھر خارج پڑھائیں گے، پورا کم والا منہج. الحمدللہ آپ تو خیر آپ تو آگے آ گئے نا، آپ تو ماشاءاللہ پہلی کتابوں میں سے آگے آ گئے. تو 9 ٹوٹل کتب ہے، ٹوٹل بس یعنی ایک 9 میں 1200 صفحے کی ایک کتاب ہے، 1200 صفحے کی ایک کتاب ہے، اور 9 کل کتابیں. کتنے صفحے ہو گئے ٹوٹل؟ 12 نیا 901 ہو گئے نا، 12 نیا اور 300 نہیں 301 ہو گئے نا، دیکھ لینا آپ ذرا. آپ تو بزنس مین ہے نا، اچھا 1200 صفحے کی 1200 صفحے کو ضرب دیں 9 سے 9 9 کتابیں. 10,800 10,800 صفحہ درس خارج تک کا آپ کا کورس ہے. سبحان اللہ. بھلاؤ یہ کم والوں کا. اچھا میں یہ 10,800 صفحہ وہ پڑھاتے ہیں 9 سال میں، جی کم والے. میں یہ پڑھا سکتا ہوں 3 سال میں، 3 سال میں یہ پڑھا سکتا ہوں. چوتھے سال میرے طلبہ خارج میں آ جائیں. مرتے دم تک پڑھتا ایک دفعہ. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو اس میں شامل ہے نا، اچھا یہ آپ تو پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ. ہاں ہاں آپ تو لمحہ میں ہیں، آپ تو انشاءاللہ. یا سیوطی نہ ہدایت و نہ اللہ آپ کو خیر دے. یہ جو نئی کلاس بچوں کی چل رہی ہے نا، جن کی ماشاءاللہ اب 10ویں کلاس ہے جمعے کو، ان کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 9 کی 9 کتابیں، یہ جو 10,800 صفحہ ہے، یہ میں ان کو تقریباً 500 گھنٹوں میں سب پڑھا دوں انشاءاللہ، کنڈینس کر کے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسی لیے تو چلا ہے. مہربانی آپ مجھے کی. یقین ہے کہ نجف کے ہمارے بچوں کا فائدہ استادوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں کا بھلا ہو. خواہش کر رہے ہیں وہاں آپ سے پڑھنے کی. الحمدللہ. مجھے خدا نے مجھے بلکہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کلاس آپ کی نجف والے بھی پڑھ رہے ہیں، قم والے بھی پڑھ رہے ہیں، انڈیا والے بھی پڑھ رہے ہیں، پاکستان والے بھی پڑھ رہے ہیں، اور شیخ مختار وغیرہ ماشاءاللہ لندن سے باقاعدہ پڑھ رہے ہیں. ادھر آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے، یوٹیوب پہ آتی ہے، ادھر 12 لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں. الحمدللہ. اللہ آپ کو جزا دے. آپ کا وقت زیادہ ہو تو اس کو تو ہم فٹافٹ ختم کر دیں. جی اگر تو دیکھے نا، اگر تو غصبی ہے خود بندہ تو ہاں نماز کیسی ہوگی؟ اگر کوئی اور غصبی ہے تو نماز ہو سکتی ہے، مگر پوچھے مالک سے. ہاں یہ مسئلہ ہے. اپنی غصبی کی تو نماز ہوگی نہیں نا، کبھی بھی وہ کیسے ہوگی؟ میں نے اگر آپ کا مصلی، میں مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، یہ یہاں پر مصلی شاید پڑھا ادھر پڑھا ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہے تشریف رکھیے. یہ مصلی مثلا یہ زبیر گوندل لائے ہیں گھر سے، جی انہوں نے دیکھا تھا میرا مصلی بہت ضعیف ہو گیا تھا، وہ لے گئے تو یہ لے آئے. اب زبیر گوندل نے اس مصلی میں مثلا نیت کی ہے مولانا کے لیے، جو نماز پڑھائے، آپ پڑھائیں، میں پڑھاؤں، آقا مختار پڑھائے، جو نماز پڑھائے وہ اس مصلی پہ کھڑا، شرط لگا دی. اب یہاں ایک اور لڑکا آیا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے نماز پڑھ لی، وہ بھول گیا، شرط ٹھیک ہے تو اس کی نماز تو ٹھیک ہے، ٹھیک بھول تو گیا. آخرین میں چلا گیا. اب جس کو پتہ ہے یہ صرف مولانا کا مصلی ہے، اس کو چاہیے کہ زبیر گوندل سے پوچھے، نہ کہ مولانا سے. نہ. ہاں شاباش. یہ
سمجھ، یہ مثال ہو گئی. بہت اچھا. واحترزنا بکون المصلی هو الغاصب، ہم نے اوائڈ کیا، اجتناب کیا کہ مصلی کو بکون بکون ہے ہونا، ہونا ہاں اس سے کہ اعتراض. ہو مصلی خود غاصب، اس سے ہم نے اوائڈ کیا ہے. وائٹ کس کا معنی؟ اعتراض، اعتراض. میں نے احتراز، احتراز اوائڈ کرنا، اعتراض کرٹیسائز کرنا، criticize کرنا. احتراز، ڈیوائڈ کر. ہاں واحترازا اوائڈ کیا، احتراز کیا، دوری اختیار کی. حرز ہوتا ہے نا، حرز، حرز امام سجاد، حرز جواد، وہ ایک طرف سے امام جواد علیہ السلام کا حصار ہے، دوسری جانب سے وہ دور کرتا ہے شیطان کو، ایکسیڈنٹ کو، حادثے کو، ہاں احراز جو معصومین کے ہیں دور کرتے ہیں. احترزنا، ہم نے احتراز کیا، دوری اختیار کی، کس سے؟ بکون المصلی ہو الغاصب، کہ مصلی خود غاصب ہو، ہم نے اس سے اوائڈ کیا ہے. اما اس سے لو کان غیرہ، اگر مصلی غیر غاصب ہو، فإن الصلاة فیہ بإذن المالک صحیحۃ، تو نماز تو صحیح ہوگی اس کی، کیونکہ یہ خود غاصب نہیں، اس سے کیونکہ آپ اجازت لیں گے مالک سے تو نماز ٹھیک ہوگی آپ کی. فی المشہور، مشہور یہ فتویٰ ہے، کل ذالک مع الاختیار اما مع الاضطرار کالمحبوس فیہ فلا منع. یہ جو احکام ہم نے سارے بیان کیے، یہ اس وقت ہے جب بندہ آغا مختار ہو، یعنی آپشن رکھتا ہو، مجبور نہیں. جو بیچارہ قیدی ہے، قیدی کو قید رکھ دیا گیا، یا کسی کو کڈنیپ کیا گیا ہے، کڈنیپ کر کے کسی کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری جگہ ہے، تو وہاں وہ بیچارہ کہاں سے اجازت مانگے گا؟ کڈنیپر کیا اجازت دیں گے؟ اس کی نماز غصبی گاڑی میں یا غصبی قید خانے میں صحیح ہے. یا غصبی گھر میں یا غصبی ریسٹورنٹ میں بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ ریسٹ ہے. وہ تو بیچارہ محبوس ہے. محبوس، حبس، حبس نہیں کہتے، حبس، حبس سے بھیجا. مجبوری. ٹھیک ہو گیا. وَكُلُّ ذَلِكَ مَعَ الْاخْتِيَارِ، یہ سارا حکم تو تھا اختیار کے ساتھ. اما مع الاضطرار، بہرحال جو اضطرار کا حکم ہے، فلا منع. کل محبوس فی ہے، جیسے کوئی غصبی جگہ میں قید ہے، فلا منع، اس کے لیے کوئی معنی نہیں، وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اس کی فلا نماز اس کے لیے نہیں، فلا نہیں ہے، نہیں. منع، منع، منع نہیں، فلا منع، اس کے لیے کوئی مانع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کوئی سوال تو نہیں؟
تقاضا، تقاضا، تقاضا. ڈیمانڈ. اطلاق کرنا عبارت کا، اپلائی کرنا، مطلق عبارت دیا، مطلق عبارت کا ہونا کہ نماز مکان کے لیے غیر قسمی ہونا چاہیے. یہ جو مطلق عبارت ہے یہ سب کو شامل ہے، معلوم ہو معلوم نہ ہو، خود غاصب ہو دوسرا ہو. اب آ جائیے آگے. خالیا من نجاست متعدیت کون ہو غیر مغصوب. نمبر ایک، لباس کی مکان کی ایک شرط یہ ہے کہ غیر مغصوب ہو. خالیاً وہ اوپر آ گیا نا. نمبر دو، خالیا من نجاست متعدیت، اور خالی ہو نجاست متعدیہ سے. مکان بہنے والی، سرایت کرنے والی نجاست سے، تعدی جو کرتی ہے نا، تعدی آگے بڑھتی ہے جو سب، وہ اسٹور بند ہے، معاف کرنا. ابا جی ہمارے کہتے تھے ہر خواہش پوری ہوتی تو پھر جنت میں اور دنیا میں فرق کیا تھا. آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے رکھیں گے، ضرور تازہ منگوائیں گے سیٹرڈے کے دن. ٹھیک ہے جناب. اچھا، ثواب انشاءاللہ. ایک مکان کی ایک شرط کیا ہوئی؟ غصبی نہ ہو. دوسری شرط خالیم من نجاست متعدیہ، بہنے والی نجاست میں تعدی کرنے والی نجاست سے خالی ہو. سوکھا ہے تو کوئی نہیں. کتا گزر گیا ہے، ہاں سوکھا سوکھا ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر ہاں یہ دو ہو گئی نا. خالیم من نجاست متعدیت الی المصلی، المسلی نمازی تک وہ تعدی کر رہی ہو. او محمول ہی، یا جو چیزیں اس نے پہن رکھی ہیں اس کے معمول پر. الذی یشترط طہارتہ علی وجہ یمنع من الصلاۃ، ان چیزوں میں جن میں نماز منع ہے. شرط ہاں شرط ہے. ہاں جیسے زار بند ہے، عرق چین ہے، یہ ٹوپی ہے، جی جو لباس سے مسلی نہیں بن سکتا، اس میں کہہ آئے نا کہ معاف ہے، وہ نہ ہو، اس کا کوئی حرج نہیں. ہاں جرابے ورابے ہیں. اور محمول الذی، یا اس مسلی کے معمول کی طرف یشترط طہارتہ علی وجہ، اس بنیاد پر کہ یمنع من الصلاۃ، کہ نماز سے وہ مانع ہے. پورا لباس. فلو لم تتعدى، اگر متعدی نجاست نہ ہو، او تعدت علی وجہ یعفی عنہ، یا تعدی تو کرے، خون بہا ہے مگر اتنا نہیں بہا کہ درم بغلی سے زیادہ ہو، درم بغلی یعفی عنہ، ہاں جو معاف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. قلیل دم، جیسے تھوڑا سا خون. او الی ما لا یتم الصلاۃ فیہ لم یضر، یا ٹوپی پہ لگ گئی ہے نجاست، جرابوں پہ لگ گئی ہے جو آگا پیچھا نہیں چھپا سکتی. عورتوں والی جرابیں نہ ہو، وہ تو آگا پیچھا چھپا لیتی، وہ تو یہاں تک ہوتی. اچھا ہاں وہ جرابیں نہ ہو. میں دیکھی نہیں ہے. ہم نے نہیں دیکھی نا، اچھا ادھر تک، ہم نے تو تہران میں دیکھی ہے نا. صحیح صاحب، اچھا ادھر تک وہ عورتیں جو ہے اور کچھ پہنتی نہیں، صرف جرابیں پہنتی ہیں. اوپر قمیض ہوتی ہے، نیچے جرابیں ہوتی ہیں. جی ہاں، میرہٹن میں تو بہت ہے. آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا، خاور صاحب سے. ہم تو سو کل آپ کے شاگرد بھی ہمیں سوتے ہوئے لے گئے، کلیکٹ ٹکٹ نذیر چٹھا، اور سوتے ہی لے آئے.
ان کو پھر میں نے کہا بھائی آپ چلائیں بھائی، تھوڑا سا کام کرنے دیں، سید صاحب کی لمحہ تو ختم کرنے دیں، میں چاہتا ہوں حوضہ ختم ہونا ہے، جلدی شہید نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. او محمول الذي يشترط طهارته على وجه امتنع من الصلاة فلو لم تتعدى، اگر تعدی نہ کرے، او تعدت على وجه، یا نجاست سرایت کرے اس بنا پہ کرے کہ یوفان ہو، ایسی وجہ جو معاف ہے، یوفا معاف. معاف، درم بغلی معاف ہے، خون، تھوڑا سا خون معاف ہے. او الاما لا یتم الصلاۃ فیہ، یا استی کی طرف سرایت کرے نجاست جس میں نماز نہیں ہو سکتی، لم یضر، یہ ضرر نہیں کرے گی مکان کو. طاہر المسجد، تیسری شرط آ گئی، طاہر المسجد، مسجد پاک ہو، مسجد، یہ جہاں، ہاں طاہر المسجد، یہ تیسری شرط ہے مکان کی. یعنی سرایت اگر کرے متعدیۃ الی المصلی یا طاہر المسجد، یا اس کو جو مسجد کی، مسجد کی جگہ ہے اس کو، یعنی ایسی رطوبت جو قلیل نہ ہو، وہ سرایت کرے، تعدد کرے سجدہ گاہ کی طرف، تو وہ نماز کو باطل کر دے گی. اور باقی گھٹنے، پاؤں یا ایریا جو ہے، اگر اس میں، یعنی اگر یہ رطوبت ہے اور تعدد ہو رہی ہے تو نماز صحیح ہے. نہیں یہاں تک تعدی نہ کرے نا. یہی کہہ رہا ہوں. ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح. تو باقی اگر مثلا باقی اتنی تعدی کرتی ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر وہ جگہ نجس ہے لیکن اتنی سی جگہ پاک جائز ہے، ہے، جائز ہے، جائز ہے، تو سجدہ گاہ والی جگہ کی جائز پاک ہونی چاہیے. مسجد مسجد جو طاہر ہے، بفتح الجیم، مسجد جعلت لی المسجد، مسجد پڑھا تھا، جی، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. مسجدام و طہور. ہاں نا مسجد، ہاں جائز سجدہ. بفتح الجیم. ہاں مسجد تو وہ ہے نا جس میں سب پڑھیں گے یا خود پڑھیں. مسجد، مسجد وہ خاص جگہ، ہاں مسجد جو ہے وہ جیسے مور کربلا وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے. ہاں صحیح جگہ. وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا، یہ جو مسجد کا پاک ہونا ہے نجاست سے، یہ تو مطلقاً ضروری ہے، سرایت کرے یا نہ کرے. خشک نجاست لگی ہو سجدے والی جگہ پہ تو نماز باطل ہے. خوش ہاں مطلقاً طاہر ہونا چاہیے. اچھا والافضل المسجد لغیر، والافضل المسجد، یہ مسجد ہے، یہ مسجد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اور آ رہا ہے. والافضل المسجد، المسجد، افضل یہ ہے کہ مرد مسجد میں نماز پڑھے. والافضل المسجد لغیر المرأة، افضل ہے کہ نماز مرد مسجد میں پڑھے، لغیر المرأة، عورت کے لیے نہیں افضل. او مطلقا، یا سب کے لیے ہے، بناء علی اطلاق المسجد علی بیتہا،
عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے، ہاں اس کی مسجد بولی جائے گی اس کا کمرہ، تو مسجد میں نماز افضل ہے. ٹھیک ہو گئی. الافضل المسجد لغیر المرأة او مطلقا بناء على اطلاق المسجد على بیتها بنسبت الیہا، کہ نسبت ہے اس کی طرف، عورت کی طرف. اطلاق میں نے اپلائی کر اپلائی، ہاں. کما ينبہ علیہ، جیسا کہ تنبیہ کی جائے گی اس پر، وارن کیا جائے گا، کیا گیا ہے، کیا جاتا ہے. وتتفاوت المساجد فی الفضیلت، اور مساجد مختلف ہوتی ہے فضیلت میں، ہر مسجد کا ثواب ایک جیسا نہیں. ہاں، ينبہ ہو پڑھیں تو مصنف اشارہ فرمائیں گے بعد میں. ہاں ينبہ، ابھی تنبیہ فرمائیں گے مصنف. ابھی آ رہا ہے نا، یہ 6 لائنوں کے بعد آ رہا ہے. وَمَسْجِدُ الْمَرْأَةِ بَيْتُهَا، مصنف یہ ينبہ، یہ ہے کما ينبہ علیہ، جیسے جناب مصنف ابھی تنبیہ فرمائیں گے. یہ وضاحت. یبینہ بھی پڑھا گیا ہے، نہیں یبینہ بھی پڑھا گیا ہے، بیان فرمائیں گے. آپ کیا لکھا؟ یبینہ ينبہ، ہاں ٹھیک ہے. بعض نسخوں میں یبینہ بھی ہے، خبر دی جاتی ہے، خبر. جو کہ ابھی مصنف تنبیہ وہی، ہاں تنبیہ، ہاں ظاہر ہے. وتتفاوت المساجد فی الفضیلت، اور مساجد مختلف ہوتی ہیں فضیلت میں بحسب تفاوتها فی ذاتها او عوارضها، اس اعتبار سے کہ تفاوت ڈفرنس، اختلاف، نہ تفاوت ڈفرنس یعنی ایک دوسری پہ ترجیح ہونا، متفاوت. یہ اختلاف الگ چیز ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں مختلف. یہ تفاوت، یہ اختلاف فی ذات مسجد بھی ہوتا ہے، عوارض مسجد سے بھی ہوتا ہے. کہ کثیر الجماع، اگر جماعت میں لوگ بڑھ جائیں گے تو خود بخود مسجد افضل ہوتی جائے گی، ثواب بڑھتا جائے فی گا. ذاتها، ہاں، ذاتها مسجد حرام، عوارضها نماز کے جماعتیوں کے بڑھنے سے. امام اگر آ جائے کل، امام ذاتها مسجد کی طرف، ذات مسجد، مسجد کی طرف جا رہا ہے. بل افضل المسجد لغیر المرأة او مطلقا بناء على اطلاق المسجد على بیتها بالنسبة الیہ کما ينبہ علیہ. وتتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها او عوارضها ككثير الجماعة. فالمسجد الحرام ب100 ألف صلاة، مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہوگی. 100,000. ہاں. ومنہ الکعبہ، اسی سے ہے کعبہ بھی، کعبہ کے آگے. وزوائدہ، زوائد مسجد الحرام بھی اس میں شامل ہے. پوری ہاں، جو آج کل نئی مسجد بن گئی ہے. الحادثہ، اور نئے جو ایکسٹینشن، حادثہ، ہاں ایکسٹینشن، بڑھاؤ. ہاں. وَإِنْ كَانَ غَيْرَهَا افضل، اگرچہ غیر حادثہ افضل ہے. وہ جو پرانی مسجد تھی بہتر ہے اس میں نماز پڑھی جائے. فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا فَضْلُهُ بِذَلِكَ الْعَدَدِ، پس تحقیق قدر مشترک یہ ہے بینہا کہ فضیلت ہے بذالک العدد، 1,00,000 تو ہے. ہاں. واختص الافضل بامر آخر، یہ جو افضل کہا ہے یہ امر آخر ہے. اندر نماز پڑھنا پرانی مسجد الحرام میں افضل ہے، البتہ جو نئی مسجد الحرام بھی ہے اس میں بھی 1,00,000 تو ہوگا.
ہاں لاکھ سے کم نہیں ہوگا. جی ہاں. فإن القدر قدر المشترکہ فإن قدر القدر المشترکہ مشترکہ ان عوامر میں نہیں پڑھا انہا نہ سمجھے گا قدر کو مشترک اس کی صفت ہے. قدر مشترک بینہا یعنی بین القدیم والجدیدہ فضلہ بذالک العدد کہ فضل ہے اس مسجد الحرام کا بذالک العدد. ہاں یہ جو بار کی واختص الافضل بامر آخر لا تقدیر فیہ اس میں یہ کوئی نہیں فرض کرنا کہ رکعت کم نماز کم ہو جائے گی. کما یختص بعض المساجد المشترکہ فی وصف بفضیلت زائدۃ اما اشترک فیہ مع غیرہ جیسے بعض مساجد مشترکہ وصف فضیلت میں آتی ہے زائدہ بھی اما اشترک فیہ مع غیرہ کہ باہر والے اندر والے مسجد نبوی ابھی جو نئی بنی ہے یا پرانی بنی ہے سب میں ثواب 1000 کا ہی ہوگا. مشترک یا مسجد سوق ہے 25 کا ہوگا. مشترک کیا مشترک کامن شمار ہوتی ہے مسجد. النبوی بالمدینہ بعشرۃ آلاف صلاۃ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو 10,000 وحکم زیادت الحادثۃ کما مر رہا وہ جیسے گزر گیا ہے نا مسجد الحرام میں جدید کا حکم وہی ہے جو گزر گیا. وکل من المسجد الکوفۃ والاقصی سمی به بالاضافۃ الی بعدہ عن المسجد الحرام ب1000 صلاۃ. مسجد کوفہ مسجد اقصی وغیرہ کو جو کوفہ و اقصی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دور ہے مسجد الحرام سے اس کی نسبت دے دی شہر کی تو یہ 1000 صلاۃ ان میں نماز پڑھیں گے تو بھی 1000 کا ثواب ملے گا. والمسجد الجامع فی البلد للجمعہ والجماعت وان تعدد بمئات نمازیوں کی تعداد گھٹے یا بڑھے ثواب اتنا ہی ہے. مسجد جامع میں بھی 100 کا ثواب ہے. گھر پڑھیں تو 1 کا ثواب 1 مسجد میں پڑھیں تو 1 کا ثواب 100. ماشاءاللہ کتنا ثواب لے رہے ہیں برکلین والے. محلے کی مسجد میں پڑھیں آتے نہیں تو ہاں. ومسجد القبیلہ کالمحلۃ فی البلد قبیلہ کی مسجد جیسے محلہ شہر کا جو محلہ ہوتا ہے ب25 25 نمازوں کے برابر. وہ مسجد سوق میں اگر پڑھیں ب12 12 نمازوں کا. وہ مسجد المرأۃ بیتھا یہ ینبہ آ گیا اور عورت کی مسجد اس کا گھر ہے کمرہ ہے. ہاں بمعنی ان صلاتها فیہ افضل من خروجها الی المسجد اس کی نماز اپنے حجرے میں بہتر ہے اس سے کہ وہ خارج ہو گھر سے مسجد کی طرف. ہاں وہ بھی ہوگا بالکل اس کا بھی ہوگا یقیناً وہ بھی ہوگا مگر رکعتیں نہیں بڑھیں گی. ثواب ہوگا رکعتیں اتنی ہی رہیں گی. یہ تو اتنی رکعت کا ثواب ہاں محلے کی تو آگے ہے نا محلے کی میں کتنا ہے صحیح صاحب 25 محلے کی 25 ہو گیا اور مسجد جامع میں کتنا ہے 100. یہ 100 101 نہیں ہوگی اگر آپ دور سے آ رہے ہیں یہ 100 ہی رہے گی مگر ثواب آپ کو ملے گا. اگر آپ دور سے آ رہے ہیں جمعہ پڑھنے ثواب یقیناً آپ کا بڑھتا جائے گا. اس کی اور روایات موجود اس کی اور روایت موجود ہے. یہاں تو یہاں مکان کی بات ہو رہی مکان کی فضیلت کل محلۃ فی البلد ب25 ومسجد السوق کل من مسجد السوق ب12 ومسجد المرأۃ بیتھا بمعنی ومسجد المرأۃ بیتھا بمعنی ان صلاتها فیہ افضل من خروجها الى المسجد او بمعنی کون صلاتها فیہ کالمسجد فی الفضیلۃ یا یہ بھی ہے کہ اس کا نماز پڑھنا عورت کا حجرے میں ایسے ہے جیسے اس نے مسجد میں نماز فضیلت. ہاں فلا تفتقر الى طلبها بالخروج عورت کے لیے احتیاج نہیں کہ وہ کہ گھر سے نکلے گھر میں بیٹھے تاکہ بچوں کی تربیت کرے اور شوہر کو ویلکم کہے. یہ جو ہماری عورتیں دوڑی دوڑی پھرتی ہیں شریعت کہتی ہے نماز کے لیے نہ نکلو. انہوں نے اپنے پکھنڈ بنائے ہوئے ہیں سارا دن مل نہ بچوں پہ توجہ نہ شوہر پہ توجہ. پھر شکایتیں کرتی ہیں شوہر باہر جی ہاں
عورتیں ڈھونڈ رہا ہے, آپ نہ اسے ڈھونڈنے دینا. جی اچھا, بحال ہوگا کمسجد مطلق او کما تريد الخروج الیہ فتختلف بحسب ظاہر الثانی. آیا یہ مسجد مطلق ہے, یہ مسجد مطلق اس کا کمرہ مسجد ہے, یا اس عورت کے لیے جو خروج کرنا چاہتی ہے مسجد کے لیے, اس کی خواہش ہے کہ مسجد جائے, اس کے لیے مسجد. ہاں یہ جو خواہش نہیں, فرماتے ہیں بہتر دوسرا ہے کہ نیت ہو کہ میں بھی ہاں, اس کے لیے یہ دوسرا, اس کے لیے ہے یہ کہ اس کی مسجد یہ ہے. ہاں, وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ اسْتِحْبَابًا مُؤَکَّدًا, مستحب ہے مسجدوں کا بنانا, استحباب مؤکد ہے, قریب قریب واجب ہے مسجد بنانا. قریب قریب ہاں قریب قریب واجب ہے, واجب ہے. فَمَن بَنَا مَسْجِدًا بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, حدیث شریف ہے, جسے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا جنت میں. وزید فی بعض الاخبار کمفحص القطات, حتیٰ کہ بعض روایتوں میں تو یہ آیا ہے کہ فاختہ کے انڈے دینے کی جگہ کے برابر, کے برابر, کیا کہتے ہیں آپ اس کو, گھونسلہ, شاباش, نیسٹ نہیں, آپ بتائیں نا وہ جو آپ کی منڈی بہاؤدین میں کیا کہتے ہیں, اللہ زندہ باد. شادی کی اور ہماری زبان ایک ہی ہے, یہ ملک وال سے ہے نا, تو ملک وال اور ہماری زبان وہ ایک ہی بالکل. ہاں جی, اللہ اللہ, شاباش, گھونسلہ, بالکل نیسٹ, ٹھیک, ماشاء اللہ. اتنی چھوٹی بھی بنائے ضرور. سید صاحب یہاں گھبرا گئے تھے کہ قبلہ اتنے کہنے بندے آ گئے. نہیں آپ نے کہا نا چھوٹی ہے, آپ نے بسم اللہ تو کر دی, گرا دی, سید نے آ کے ہر چیز گرا دی. اور مجھے شکایت پہنچی کہ سید نے بڑا نقصان کر دیا ہے. میں نے کہا میں سید کو ٹھیک کر لوں گا, دیکھوں گا سید کی کیسے ضرورت ہوئی. حالانکہ اندر سے تو یہی تھی کہ گراؤ تب تو بنے گی, ورنہ تو یہ 14 سال نہ بنتی. سید نے ایک دن آ کے فٹافٹ گرا دی, نیچے گرا دی تو آج بن گئی الحمد. یہاں بھی گرا دیا بالکل. جی جی, اب تو مل رہا ہے سید کو تو بڑا, جو نماز پڑھ رہا, جو نماز پڑھ رہا ہے ثواب تو نور شاہ کو جا رہا ہے, قبلہ کو. سید صاحب آپ گھبرائے نہیں نا, اب مسجد کو چھوڑ گئے نا سید صاحب, چھوڑے نہیں نا مسجد کو. مسجد میں دیکھیے نا ثواب دیکھیں, مسجد کی رونق بننا ہے. ابھی آپ نے بیٹھنا ہے اعتکاف, اس دفعہ رمضان میں میں ادھر ہی ہوں, اعتکاف بیٹھنا ہے, اور بھی بندے تیار کرنے ہیں کچھ. میں چاہتا ہوں 10 بندے اعتکاف بیٹھے اس دفعہ. سیکھا بھی نہیں ہوا مگر مجبوری, دعا کریں نا. اگر تو پیسے ہو گئے انشاءاللہ, جو 99.9% امید ہے کہ پیسے پورے ہو جائیں گے, بالکل سیکھا پڑوں گا. اور نہیں تو کم از کم یہ جہاں رسی بیٹھا ہے یہاں ایک اوپر پردہ لگاؤں گا, اس کو تو میں سیکھا کر دوں گا کہ اگر عورتیں آئیں تو اسی سے میں بیٹھے. چلو کم از کم یہ, وہ جیسے کہا نا کہ مفاصل قطات, وہی آلنا بنا دیں گے نا, یہ بنا دیں گے. یہ جہاں کرسی پڑی ہے نا, وہ جب تک یہ ادھار نہ جائے نا, آغا صاحب نے حکم دیا ہے نا کہ اگر بینک کا ادھار دینا ہے تو سیکھا نہیں پڑ سکتا, یہ مسئلہ مجبوری ہے. ورنہ تو میں پڑھ دیتا, میں تو بڑا, آپ کو پتہ ہی ہے, 7 والی جگہ بھی لے رہے ہیں آپ کی دعا سے, وہ بھی انشاءاللہ لے رہے ہیں, تو مسجد بڑی ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. مفاصل قطعات, مفاصل قطعات سمجھ میں آ گیا, یعنی اللہ, شاباش. وہ چھوٹی سی جگہ, اتنی بھی بنائیں تو بنائیں ضرور, ٹھیک, اتنی بھی بنائیں. اللہ اکبر, بڑی بات ہے. ویسے تاکید ہے نا سید صاحب, کاش کہ ہمارے لوگ سمجھیں. وَهُوَ كَمَّقْعَدِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكْشِفُهُ الْقَطَعَاتِ, وہ جو فاختہ بیچاری, اتنی جگہ کہ جس میں اس کی مقعد آ جائے انڈے دینے کی جگہ, بس کہ انڈا دے سکے, اتنی سی جگہ. اللہ اکبر, اتنا بھی بنائے تو بنائے. البتہ یہ استعارہ ہے, حقیقت نہیں ہے مراد. ہاں, سمجھانے کے لیے, شاباش, یعنی ترغیب دینے, ہاں ترغیب دینے کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ آپ اتنی ہی بنا کے لے آئیں گے کہ مسجد ہے یہ, نہیں, ایسے نہیں.
الموزے، موزے تلینہ پہ جو ہے ہاں وہ اپنے سینے کے ساتھ زور لگاتی ہے، جو سینہ، ہاں سینہ، سینہ دیتی ہے تو زور لگاتی ہے نا، جو سینہ، ہاں وتلیز، ہاں ہاں زور یہ نہیں وتلیز، ہاں وتلینہ، ہاں ترینو یا تلینو دونوں پڑھا گیا، ہاں، نرم کرتی ہے تاکہ انڈا دے سکے۔ چلیے، لے تبیز فی ہے، تاکہ وہ انڈا دے سکے اس میں۔ تشبیہ ہو گئی مبالغہ تو پھر سے کرے، یہ تشبیہ جو ہے نا مبالغہ کی ہے، صحیح صاحب حقیقت نہ سمجھ لیجئے گا کہ اتنی بھی بناؤ، بناء علی الاکتفاء برسمہ حیث یمکن الانتفاع بہ فی اقل مراتبہ، اس بنا پر کہ اتنی اکتفا کر لیں رسمی طور پر کہ اس سے فائدہ ہو سکے، مبالغہ یعنی بڑھا چڑھا کے اتنی بنا لو، ہاں ہاں فی اقل مراتب، کہ اقل مراتب اتنی کر لو کہ جس سے سجدہ ہو سکے۔ وَإِن لَمْ يَعْمَلْ لَهُ حَائِط، اگرچہ حائط بھی نہ بناؤ، سہن نہ بناؤ، کوئی بات، ہاں مسجد بنا دو چھوٹی سی، بناؤ۔ یہ صحیح صاحب جنہوں نے مخالفت کی تھی المہدی سینٹر کی، اجڑ گئے نا، اور ہمارا دیکھ لیں، ہم نے بچے بچا لیے، بچوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، سینکڑوں بچے یہاں سے بچے، ہے نا، تو پھر کون جیتے؟ یہاں بیٹھ کے یاد ہوگا آپ کو، مجھے آنکھیں دکھاتے تھے پیسے والے، ہاں پیسے ہی نہیں رہا الحمدللہ آج۔ مبالغۃ فی الصغر بناء علی الاکتفاء برسمہ حیث یمکن الانتفاع بہ فی اقل مراتبہ وان لم یعمل له حائط ونحوہ، حائط کی ضرورت نہیں۔ قال ابو عبداللہ الحذاء، حائط یا حذاء، یہ تو بات آپ فرمائیں گے، ٹھیک ہے بس ختم کر رہے ہیں، یہاں تک آپ نے ختم کر رہے ہیں، ایک جی مکشوفت، ہاں مکشوفہ تک پڑھ لیں۔ یہ جو ابو عبیدہ حذا ہے صاحب ہے، ان کا نام ہے، یہ صحیح میں نے عرض ہاں ہاں بالکل، شابش۔ ابو عبیدہ حذا کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے، وہ تربیت امام صادق علیہ السلام، ابو عبیدہ الحذا ان کا نام ہے، لقب ہے حذا، کہ امام صادق، مرہ ایک جی ہاں مرہ بی، مربع نہیں، مرہ بی، مرہ بھی کیا گزرے، اچھا، گزرے مرہ ایک دفعہ نہیں، مرہ گزرنا، مرہ اچھا مرہ، مرہ مرہ مربی نہیں، مربع نہیں، گزرنا، ہاں مرہ بی، بی، ابو عبداللہ علیہ السلام فی طریق مکہ، گزرے میرے پاس سے امام صادق مکے جا رہے تھے، فقط سمیت احجار المسجد، میں نے کچھ مسجد کے پتھر، احجار، ہاں سبا یوسوی، فقلت تو جوئل تو فدا کا، میں نے کہا میرے ماں باپ، میں قربان ہو جاؤں آپ پر، ترجو ان یکون ھذا من ذاک، فقال نعم، جعلت، جعلت، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ نرجو، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا فرزند رسول، نرجو ہماری امید ہے، ان یکون ھذا من ذاک، یہ جو آپ کے جد نے فرمایا ہے نا کہ وہ ہاں نیسٹ، شاباش، کیا یہ جو میں نے پتھر جوڑے ہیں، سبحان اللہ،
یہ اتنی ہو جائے گی سرکار، اس میں شمار ہو جاؤں گا. ہائے ہائے. تو فقال نعم، فرمایا یقیناً مسجدوں کے بنانے والوں میں تیرا شمار ہو جائے گا. اب بتائیں، سید اصغر ناراض ہو گئے اس دن. مجھے کہا، آپ تو چھوٹے تھے اس وقت، سید صاحب نے مجھے کہا مجھے بندہ مارنے آیا. میں نے کہا سید چابی دے دو ساتھ، میں ان کو سنبھال لوں گا. یہ تو شیطان ہے جو مارنے آئے. یہ چاہتے تھے کہ آپ نہ بنائیں، اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ نے بنا دی. آج ثواب آپ کو ہو رہا ہے. دے بالکل بالکل. میں اس وقت تولیہ باندھا ہوا تھا رضی، آپ تو چھوٹے تھے اس وقت بہت. تولیہ میں نے باندھا ہوا تھا. میں نہا کے نکلا تو سید صاحب کی کال آئی. اسی طرح میں نے تولیہ باندھے ہوئے ان سے کہا کہ سید صاحب آپ کوئی بات نہیں، گھبرائے نہیں. آج نہیں ڈرے نا، دیکھ لو آج اس بات کو ہو گئے، یہ 2001 کی بات ہے سید صاحب. 14 سال ہو گئے. 14 سال مقابلہ کیا ہے ان کا، جو ہمیں دھمکیاں دیتے تھے، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، ساڑ دیں گے. مسجد یاد ہے نا آپ کو؟ ساڑ دیں گے، مولوی صاحب بھی سڑ جائیں گے بیچ میں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. ڈپارٹمنٹ کو بلایا تھا باقاعدہ، کوئی بات نہیں، یہاں سارے کوئی بات نہیں. آج ہم جیتے یا وہ جیتے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی محفوظ رکھے. ہم آج بھی ان کے خادم ہیں. اس مسجد میں آئیں، ہم ان کی جوتیاں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے جناب. مر بھی ابو عبداللہ علیہ السلام فی طریق مکہ تھا وقت سویت احجار المسجد، میں نے کچھ مسجد کے لیے پتھر جوڑ دیے. سبحان اللہ، پتھر جوڑ دیے. گھروں میں مسجدیں بناتے تھے چھوٹی چھوٹی، یاد ہوگا آپ کو. ڈیرے پہ ہمارے نانا دادا نے بنائی ہوئی تھی مسجد، پتھر جوڑ کے بس. تو ابو عبیدہ حضا عرض کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ سرکار میں نے ایسی ایسی پتھر جوڑے مسجد کے لیے. فقلت جعلت فداک نرجو ان یکون ھذا من ذاک، ہماری امید ہے کہ یہ اس نیسٹ کی طرح ہو جائے، ہو جائے گی. نرجو، ہاں، ھذا من ذاک، یہ پتھر وہ اس کی طرح نیسٹ کی طرح ہو جائے، فاختہ کے آلنے کی طرح، گھونسلے کی طرح ہو جائے، گھروندے کی طرح ہو جائے. فقال نعم، فرمائے مبارک ہو، مسجدوں کے بنانے والوں میں تیرا شمار سبحان اللہ ہو گیا. صحیح صاحب میرا بس چلے تو میں شیعوں کی ہر سنٹر کو مسجد بنا دوں، اتنی ضروری ہے. مگر آپ آتے نہیں نا، چھوڑ گئے نا آپ ہمیں. کیوں رضی؟ چھوڑ گئے. آپ آنا شروع کریں نا. ہاں چھوڑ گئے، شاباش. دیکھیے کہہ رہے بالکل چھوڑ گئے صحیح صاحب. آپ مسجد میں شیر کی طرح آئیں. اب دیکھیں نا صحیح صاحب، کل آنکھ کی سرجری ہے، آج شیر کی طرح بیٹھا ہوں. اس طرح آنا ہے نا. ہاں شاباش. آپ کے پاس حاضر ہیں انشاءاللہ. دیکھ لو بھائی استحب اتخاذها مکشوفۃ، مستحب ہے سید صاحب چھت اڑا دے، سر کھلا ہو مسجد کا، چھپر ہو، تاکہ رحمت برستی رہے، بارش آئے، برف آئے. یہ اب ظاہر ہے کہ آج مستحب نہیں رہے گا. یہ وہاں تھا جہاں گرمی ہوتی تھی. اتخاذها، ہاں بنانا مکشوفۃ ولو بعضها للاحتیاج اتخاذها الى السقف فی اکثر البلاد لدفع الحر والبرد. ہاں کیا کہنا. فرماتے ہیں کہ مستحب ہے مسجد کو بنائے ننگے سر والی، جس کے اوپر بے پردہ، ہاں کھلی. ولو بعضها، اگرچہ یہ دیکھے اگرچہ تھوڑا سا کھول دے. دیکھا آپ نے ہمیں، یہ ہم نے کھلوایا ہے، اسی لیے کھلوایا ہے. للاحتیاج، کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہوتی ہے چھت کی. السقف لاحتیاج السقف، چھت کی ضرورت ہوتی ہے. فی اکثر البلاد، اکثر ملکوں میں، شہروں میں. کیوں؟ لدفع الحر والبرد والمیزات. اچھا وضو کی جگہ کہاں بنائے؟ میزات، وضو کی جگہ. وہی المطہرۃ للحدث والخبث علی بابہا، مسجد کے دروازے پہ بنائے بات ہو، اندر نہیں. نکال دو کوئی جی، باہر بنائے، کوشش کریں ڈور پہ، یعنی آؤٹ آف مسجد. مسجد تو ادھر ہوگی، ہاں ہاں ہاں
ہاں صحیح ہے، تو دروازے پہ بنائیں، آدھی کو مسجد قرار دے لا فی وسطھا، المہدی سینٹر والوں کی طرح بیچ میں نہ بنائیں، یہ بیچ میں بنایا ہوا لا فی وسطها اللہ تقدیر سب کے اعدادها علی المسجدیت، اعدادها علی المسجدیت والا حرم فی الخبیثۃ خبثیت مطلقہ والحدثیت، انشاءاللہ درس نمبر 44 میں اور پڑھیں گے کہ اگر مسجد کے نجس ہونے کا خطرہ ہو تو باتھ روم اندر بنانا حرام ہے۔ آج کے درس کا ثواب اللہ میرے والد صاحب مولانا عطا اللہ، میرے دونوں چچاؤں ملک آف حسین ملک نور محمد، میرے دونوں پھوپھیوں صاحب خاتون فتح بی، میرے ماموں ملک خضر حیات، ماموں ملک محمد ممتاز، میرے نانا دادا ملک سرفراز ملک شیر محمد، اور دیگر عیز و اقربا کو پہنچائے، مولانا شوکت حسین کو خاص طور پہ، اور الحاج سید محمد اصغر نقوی صاحب کے والد سید نور حسین شاہ، دادا شہاول شاہ، استاد خادم حسین شاہ، خسر معظم اسوار علی شاہ علی اکبر، اور ان کی والدہ مائدہ کے دیگر مرحومین کو، حسین رضا کے مرحومین کو، خاص طور پہ ان کے ماموں ملک امتیاز حسین کو، خالہ منظور فاطمہ ہماری، اور دیگر خاص طور پہ جو آغا مختار پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے بھی والدین کو ثواب پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہد شاہ کو بھی، ان کی روح کو بھی خوش کرے، وصلی اللہ علی رسول الکریم، علی اکبر شاہ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، وما علینا الا البلاغ۔ چلیے درس